اللہ سبحانہ و تعالی تمام صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت اور عقیدت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہانہ محبت کرتے تھے۔ صرف محبت نہیں کرتے تھے بلکہ والہانہ محبت ہوتی تھی۔ اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہزادے ہی کہ جن کی والدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے والد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی نسبت کتنی اعلیٰ ہے، کتنی بلند نسبت اللہ نے عطا فرمائی کہ ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے اور آپ کے آخری ایام تھے، ان ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے مبارک میں داخل ہوئی تو آپ کی چال ڈھال بالکل رسول اللہ کے مطابق تھی۔ یہ منظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہے کہ آقا مدنی اپنے بستر پر تشریف فرما ہے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آ رہی ہے، اور حضرت فاطمہ کی چال ڈھال چلنے کا طریقہ فرماتی بالکل وہی تھا جو رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ حضرت فاطمہ کے چلنے میں آقا کا چلنا نظر آیا کرتا تھا، حضرت فاطمہ کے بیٹھنے میں آقا کے بیٹھنے کا طریقہ نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں اسی شاہانہ انداز سے چلتے ہوئے آقا مدنی کے پہلو میں آ کر تشریف فرما ہوئی، اور جب آقا مدنی کے پاس آئی، امام الانبیاء تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر تشریف فرما ہوئی، آقا مدنی نے فرمایا مرحبا میری بیٹی آنا مبارک ہو۔ اس قدر خوشی کا اظہار فرمایا، اس قدر محبت کا اظہار فرمایا، فرمایا میری بیٹی تیرے آنے سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی تشریف لاتی ہے، آقا مدنی کئی مرتبہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، اور بعض مرتبہ تو اپنی کملی مبارک اپنی بیٹی کی قدموں میں بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ بیٹیوں سے ایسے محبت ہوتی ہے، بیٹیوں سے اس طرح پیار ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ اس واقعے کو نقل کر رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے بیماری کے ایام میں آپ کے پاس بیٹھی، کیا فرمایا مرحبا میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ پھر ان سے گفتگو فرمائی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا مدنی نے حضرت فاطمہ سے سرگوشی فرمائی، کان ان کا اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور ان کو کچھ فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا،
اور برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ حضرت فاطمہ روئے، برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور پھر بالکل پہلو میں ہیں اور رو رہی ہیں۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی، ان کے کان میں پھر کچھ ایسے کلمات فرمائے، حضرت عائشہ فرمانی جو سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ دیکھتے دیکھتے حضرت فاطمہ مسکرانے لگ گئی۔ کیسا منظر ہوگا، پہلے آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، پھر میرے آقا نے کچھ کہا تو مسکرانے لگ گئی۔ جب ملاقات ہوئی حضرت فاطمہ چلی گئی، چونکہ حجرہ تھا حضرت عائشہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے ہیں۔ اب حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا کہ کیا ہوا ہے کہ پہلے روئی بعد میں مسکرائی۔ حضرت عائشہ پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ کے گھر چلی گئی، فرمایا کہ بیٹا وہ منظر میں نے دیکھا لیکن سمجھ نہیں آیا، پوچھنے آئی ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، فرمایا بیٹا جب آپ گھر میں آئے، جب رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے، آقا مدنی نے آپ سے سرگوشی کی، آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگے، آپ کا رونا برداشت نہیں ہوا، آقا مدنی نے دوبارہ کان میں کچھ کہا جس سے آپ مسکرانے لگئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے فاطمہ میں جاننے کے لیے آئی ہو، میں معلوم کرنے کے لیے آئی ہو میرے آقا نے پہلی مرتبہ کیا کہا، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ تجھ سے برداشت نہ ہو سکا، تیری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، فرمایا تو رونے لگئی، پھر تیرا رونا میرے نبی کو برداشت نہیں ہوا، میرے آقا کو برداشت نہیں ہوا، میرے آقا نے دوبارہ تجھ سے کیا کہا، پھر تم مسکرانے لگئی، پھر تیرا چہرہ کھل گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی اے امی جان، یہ میرے اور میرے ابا کے درمیان ایک راز ہے، اس راز کو میں افشا نہیں کروں گی، اس راز کو میں نہیں کھولوں گی۔ حضرت عائشہ واپس آ گئی، آقا مدنی کے دنیا سے جانے کے بعد، امام الانبیاء کے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت عائشہ نے دوبارہ حضرت فاطمہ سے فرمایا میری بیٹی، میں نے پہلے بھی سوال کیا، آج بھی سوال کر رہی ہو، آقا نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا، پہلی مرتبہ کیا کہا، پھر دوسری مرتبہ کیا کہا؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، فرمایا اس وقت میں نے راز رکھا، راز کو افشا کرنا مناسب نہیں سمجھا، اب میرے ابا دنیا سے چلے گئے، میرا پیغمبر دنیا سے چلا گیا، اب راز رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ فرمانے لگی اے امی جان، پہلی مرتبہ میرے ابا نے فرمایا اے میری بیٹی، انہی ایام کے اندر میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے جبرائیل رمضان المبارک میں ایک مرتبہ آتا، قرآن کریم کا دور کیا کرتا تھا، قرآن کریم مجھے سنایا کرتا تھا۔ فرمایا میری بیٹی اس دفعہ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ جبرائیل آیا، 2 مرتبہ قرآن کو دہرایا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے القریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے آقا نے جانا بیان فرمایا، دنیا سے رخصت ہونا بیان فرمایا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور حقیقت بھی یہ ہے ماں باپ کا سب سے بڑا غم بیٹیوں کے سینوں پر آتا ہے، سب سے بڑی جدائی بیٹیاں محسوس کرتی ہیں، پھر بیٹی ہے رسول
اللہ کی، صاحبزادی ہے نبیوں کے نبی، امام الانبیاء کی، فرماتی میں نے آقا کا جانا سنا، آقا کے دنیا سے رخصت ہونے کا سنا، مجھ سے رہا نہ گیا، برداشت نہ کر سکی، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا کہ میں اپنے بابا کا جانا کیسے برداشت کروں گی۔ میری والدہ پہلے دنیا سے چلی گئی، میں نے اپنی والدہ کا پیار نہیں دیکھا، میں نے اپنی والدہ کی شفقت نہ دیکھی، میرے والد نے اپنا پیار بھی دیا، میری والدہ کا پیار بھی دیا، کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اب میرے آقا بھی دنیا سے جانے کا فرما رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے کا فرما رہے ہیں، اس لیے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں رونے لگ گئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، پھر دوسری مرتبہ آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، پہلی مرتبہ اپنے جانے کا فرمایا تو میں رونے لگ گئی، میرے ابا نے دوبارہ میرے کان قریب کیے، اب دوبارہ سرگوشی فرمائی، فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میرے رب نے وعدہ کیا ہے اللہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنائے گا، تمام ایمان والی عورتوں کی تو سردار بنے گی، اللہ تجھے سردار بنائے گا، یہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے۔ پھر فرمایا میری بیٹی سب سے پہلے جنت میں تیری مجھ سے ملاقات ہوگی، پریشان نہ ہو، اللہ سب سے پہلے تجھے مجھ سے ملوائے گا۔ یہ میرے آقا کی محبت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ایک موقع پہ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ ہے حضرت امام حسین امام حسن کی والدہ، جس سے میرے آقا اتنی محبت اور پیار کرتے تھے۔ پھر حضرت